الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم اور کہا فرعون نے لے آؤ میرے پاس بکل ساحر علیم ہر جادوگر جاننے والا۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا۔ وہ رسول اپنی اپنی قوموں کے پاس روشن نشانیاں لائے، معجزات لائے، لیکن ان کی قومیں ایمان نہ لائیں، اس لیے کہ پہلی دفعہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے انکار کر دیا تھا۔ اور جو اس طرح بغیر سوچے سمجھے حق کا انکار کر دے تو پھر آہستہ آہستہ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، بار بار انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیتے ہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جو پہلی مرتبہ ایمان نہ لائے تو پھر ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیتے ہیں۔ سورہ نعم میں اللہ نے فرمایا، اور یہاں بھی یہی میسیج ہم نے پڑھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ اور ہارون کو علیہم السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا اپنی نشانیاں دے کر، بڑے بڑے معجزات اور نشانیاں دے کر، تو انہوں نے ان معجزات کا بھی انکار کر دیا۔ مجرم قوم تھے، تو انہوں نے واضح دلائل کے باوجود، بلکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ دل سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو وہ نشانیاں لائے تھے دل سے وہ ان کو حق سمجھ چکے تھے، لیکن بس انہوں نے تکبر کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے انہوں نے انکار کیا ان نشانیوں کا۔ سورہ نمل میں اللہ فرماتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ان کی جانیں، ان کے دل یقین کر چکے تھے، لیکن انہوں نے ظلم کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، بلندی اختیار کرتے ہوئے، تعلی اختیار کرتے ہوئے انہوں نے انکار کیا۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں انہوں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور مجرم قوم تھے۔ اس سے پتہ لگا کہ جرم صرف ہم عام طور پہ جرم کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ایسے جرم جن پر کوئی سزا وغیرہ قانون میں ہو تو وہ بھی جرم ہوتا ہے، اور ایسے اعمال جن کی اللہ کے ہاں بڑی کڑی سزا ہے، کفر، شرک، بدعات، خرافات، اللہ کی نافرمانی، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مجرم قوم تھے، جب ان کے پاس حق آیا انہوں نے اس کو جادو کہہ کر انکار کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں معجزے پیش کیے تو انہوں نے ان معجزوں کو جادو کہہ کر ان کا انکار کر دیا، کہنے لگے کہ تم تو اس لیے آئے ہو، نبوت کا دعویٰ اس لیے کر رہے ہو کہ ایک تو تم ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے پھیرنا چاہتے ہو، اور نمبر دو تم زمین کے اندر، مصر کے اندر تم اپنی بادشاہت، اپنی بڑھائی چاہتے ہو، ہم تم پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے، عصا پھینکا سانپ بن گیا، اپنا ہاتھ نکالا اپنے پہلو سے تو وہ چمکدار بن گیا، اور انہوں نے اس کو جادو کہہ کر انکار کر دیا، فرعون اس کے سرداروں نے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، ان کا عصا پھینکنا اور اس کا سانپ بننا اور ان کا ہاتھ جو ہے وہ روشن جو ہے وہ نظر آنا، یہ بہت بڑے معجزے تھے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ ممکن ہے کہ میرے درباری اور یہ میرے لوگ متاثر نہ ہو جائیں ان سے، تو فرعون کہنے لگا کہ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، فرعون نے کہا لے آؤ میرے پاس ہر جادوگر علیم جاننے والا، یعنی میرے پاس ایسا جادوگر لاؤ، ہر وہ جادوگر جو اپنے فن میں بہت طاق ہے، اپنے فن میں بہت ماہر ہے، بڑا ہی زبردست جو جادو جاننے والا ہے،
اس کو میرے پاس لاؤ تو میں ان جادوگروں کو سے کہوں گا وہ بھی اس جیسا شعبدہ بازی دکھائیں، وہ بھی لاٹھیوں کو سانپ بنائیں، تاکہ یہ ثابت ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شعبدہ بازی دکھائی ہے، جادو دکھایا والعیاذ باللہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تو کوئی شعبدہ بازی نہیں دکھائی تھی، وہ تو معجزہ تھا اللہ کا بہت بڑا۔ اللہ کا معجزہ یہ حقیقت ہوتا ہے، جادو اور یہ چیزیں یہ شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں، یہ دھوکہ ہوتا ہے ان کے اندر، آنکھوں پر دھوکہ ہوتا ہے، کبھی اس کے اندر شیطان، جن اور اس قسم کی چیزیں ملوث ہوتی ہیں، جادو کے اندر شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں، ہاتھوں کی صفائیاں ہوتی ہیں، لیکن معجزے کے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، معجزہ تو حق ہوتا ہے بالکل۔ تو فرعون کہنے لگا کہ میرے پاس ہر جاننے والا جادوگر لے آؤ، ایسا جادوگر جو اپنے فن میں بہت ماہر ہو۔ بلکہ یہاں تو مختصر بات ہے، دوسری صورتوں میں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے واقعہ بیان کیا ہے کہ باقاعدہ حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان ایک وقت طے ہوا کہ فلاں دن ایک وقت طے کر دیا جائے، اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے اور جادوگر بھی ہوں گے، اور فرعون اپنے جادوگروں کو بلائے گا، اور پھر وہاں ایک وعدہ مقررہ، ایک مقرر دن ہوگا۔ اس دن حضرت موسیٰ جو ہے وہ دوبارہ جس کو حضرت موسیٰ اپنا معجزہ دکھائیں گے، اور فرعون ایسے جادوگروں کو جمع کرے گا جو اس کا توڑ کریں۔ تو باقاعدہ وہ ایک دن طے ہوا۔ یہاں اختصار ہے، دوسری آیات میں وضاحت ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ طٰہٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دکھایا اس کو یعنی فرعون کو، آیاتنا کلھا، اپنی ساری نشانیاں، فکذب، فرعون نے جھٹلایا، وابا، اور انکار کیا۔ فرعون کہنے لگا قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، فرعون کہنے لگا کہ اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے تاکہ تو ہمیں ہمارے زمین سے نکال دے اپنے جادو کے ذریعے۔ یعنی فرعون نے الٹے سیدھے الزام لگائے، کبھی حضرت موسیٰ سے کہے، حضرت موسیٰ اور ہارون سے، کہ تم ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے پھیرنا چاہتے ہو، کبھی وہ کہے کہ تم زمین کے اندر غلبہ اقتدار چاہتے ہو، کبھی کہے تم ہمیں ہمارے ہی زمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہو۔ یعنی ایسی باتیں فرعون نے کہیں تاکہ اپنے عوام کو، اپنے درباریوں کو برگلا سکے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الٹے سیدھے الزام لگائے۔ اور یہ ہمیشہ سے باطل کا یہ طریقہ کار ہے کہ باطل جو ہے وہ حق کے مقابلے میں، دلیل کے مقابلے میں دلیل سے بات کرنے کی بجائے وہ الٹے سیدھے الزام لگاتا ہے، تشدد پر اترتا ہے۔ تو فرعون کہنے لگا حضرت موسیٰ سے کیا آپ اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ہمیں ہماری زمین سے نکال دیں، تو اپنے جادو کے ذریعے؟ فرعون کہنے لگا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، البتہ ہم ضرور لائیں گے اسی جیسا جادو۔ فرعون کہنے لگا اے موسیٰ آپ نے جادو پیش کیا ہے، ہم بھی اسی جیسا جادو لائیں گے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، ایک دن مقرر کر لو، لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا، نہ ہم اس دن کی خلاف ورزی کریں نہ تم اس دن کی خلاف ورزی کرو، ایک دن مقرر کر دو، تو اس دن تم اپنا یہ پیش کرنا اور ہمارے جادوگر جو ہیں وہ اپنا جادو پیش کریں گے۔ قال موعدکم یوم الزینہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا وعدے کا دن تو وہ زینت کا دن ہے، جو تمہارے جشن کا دن ہے، تب وہ دن لوگ صبح صبح اکٹھے ہو جائیں۔ تو یہاں تفصیل ہے سورہ طٰہٰ میں، یہاں اختصار کے ساتھ ذکر ہوا۔ فرعون نے کہا کہ ہر جاننے والا جادوگر لے آؤ، وہ ایک دن طے ہو گیا۔ تو فرعون نے اب اپنے ہرکارے بھیجے جگہ جگہ، شہروں میں، اپنے زیر تسلط اپنے علاقوں میں، اس نے لوگ بھیجے، اپنے کارندے بھیجے کہ ہر قسم کا ماہر جادوگر اکٹھا کیا جائے۔ وہ دور تھا کہ مصر کے اندر جادو کا خوب عروج تھا، خوب دورہ تھا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت جاری یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام اپنے رسولوں کو علیہم السلام اجمعین ایسے معجزے دیتے ہیں کہ جس قوم پہ اللہ ان رسولوں کو بھیجتے ہیں وہ قوم جس فن میں بہت طاق ہوتی ہے تو عام طور پر معجزہ اصل میں لوگوں کو ہرانے کے لیے آتا ہے، اور معجزہ اس بارے میں آتا ہے جس چیز میں وہ قوم طاق ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر میں جادوگری یہ اس کا خوب چرچا تھا اور یہ بہت زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا جو جادو نہیں تھا، جو جیسے میں نے ذکر کیا کہ معجزہ میں حضرت موسیٰ کے معجزہ میں ہر چیز حقیقت تھی۔ اگر لاٹھی تھی تو لاٹھی تھی، جب وہ لاٹھی سانپ بنتی تھی تو وہ حقیقی طور پہ سانپ بن جاتی تھی، اس کی ماہیت چینج ہو جاتی تھی، وہ لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ نہیں ہوتا تھا، وہ واقعی ہی سانپ بن جاتی تھی، وہ عصا سانپ بن جاتا تھا اللہ کے حکم سے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے پکڑتے وہ دوبارہ اپنی شکل تبدیل کر کے لاٹھی، بے جان لاٹھی کی صورت اختیار کر لیتا تھا، اصل ماہیت چینج ہوتی تھی۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ جو اس دور کے جادو اور ہر قسم کی شعبدہ بازیوں کو عاجز کر دے۔ وہ ایسی حقیقت تھی، وہ جادو نہیں تھا، وہ شعبدہ بازی نہیں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، اللہ کے حکم سے وہ حقیقت تھی، لیکن اس نے ان تمام شعبدہ بازیوں کو اور ان تمام جادوؤں کو اس نے نیچا کر کے دکھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب اور ان چیزوں کا دورہ تھا۔ اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے کہ وہ چیزیں ڈاکٹر جو اس دور کے جو حکیم تھے وہ تقریباً ہر بیماری کا علاج تلاش کر چکے تھے، طب یونانی وغیرہ، لیکن ان کے پاس چند چیزوں کا علاج نہیں تھا، باقی تقریباً بہت سارے امراض کا وہ علاج تلاش کر چکے تھے۔ تو جن چیزوں کا علاج نہیں تھا، اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حکیم نہیں تھے، لیکن اللہ نے ایسا معجزہ دیا جس نے اس دور کے بڑے بڑے حکیموں کو عاجز کر دیا۔ مادرزاد اندھے کو ہاتھ پھیر کر اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، کوڑی کا مریض یا برس کا مریض ہاتھ پھیرتے تھے حضرت عیسیٰ، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ ان کے پاس ان چیزوں کا علاج نہیں تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پتلا بناتے تھے مٹی سے، پرندے کی شکل کا، پھونک مارتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ جیتا جاگتا حقیقی پرندہ بن جاتا تھا، اور یہ ان میں سے کوئی چیز شعبدہ بازی نہیں تھی، جادو نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ اللہ کے حکم سے وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا تھا، اصل پرندے کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ تو یعنی مردہ چیز کے اندر اللہ کے حکم سے جان پیدا ہو جانا، اور مردہ چیز میں ایک چیز اصل میں ہے ہی کچھ نہیں، مٹی اور پتلا، تو وہ حقیقی پرندہ بن جائے، اور جو مردے ہیں اللہ کے حکم سے انہیں قم باذن اللہ کہتے تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتے۔ ان مردوں سے لوگ بات چیت کرتے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ ان چیزوں کا علاج تو حکیموں کے پاس پہلے بھی نہیں تھا اور قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ دیا کہ قریش جو ہیں وہ زبان دانی میں اور شعر و شاعری میں اور ان چیزوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا وہ شعر و شاعری نہیں تھی، وہ کوئی لیکن ایسا معجزہ تھا کہ اس نے شعر و شاعری، کہانت اور ان سب چیزوں کو عاجز کر کے رکھ دیا۔ تو فرعون کہنے لگا کہ میرے پاس ہر جاننے والا جادوگر لے آؤ جو اپنے علم کا خوب ماہر ہے۔ فلما جاء السحرۃ، جب آئے جادوگر، السحرہ یہ جمع ہے ساحر کی، ساحر جادوگر، اور السحرہ اس کی جمع ہے، جیسے کافر کی جمع کفارہ، جیسے فاجر کی جمع فجرہ، جیسے فاسق کی جمع فسقہ، اسی طرح عربی میں ساحر کی جمع سحرہ۔ پس جب جادوگر آگے، اب وہ جو وعدے کا دن تھا، وہ جو زینت کا دن تھا جو مقرر ہوا تھا صبح صبح، تو اس میں جادوگر بھی آگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آگے۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، تو کہا ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو۔
تم نے جو ڈالنا ہے ڈالو۔ اب بجائے اس کے کہ دیکھیے حضرت موسیٰ اکیلے تھے، حضرت موسیٰ یا ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام تھے، تو ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، اور دوسری طرف فرعون اور اس کے درباری، پوری بادشاہت، اس کا لاؤ لشکر، اور پھر اتنے سارے جادوگر انہوں نے اکٹھے کر دیے، 70,000 یا کتنے اللہ کو پتہ ہے، اتنے زیادہ جادوگر انہوں نے اکٹھے کر لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ جو لوگ زیادہ ہوتے ہیں انہیں اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے، جس کے ساتھ دنیاوی بادشاہت اور دنیاوی اقتدار ہو انہیں اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے، اور جو لوگ تھوڑے ہوتے ہیں انہیں اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں معاملہ تھوڑے زیادہ کا تھا نہیں، یہاں تو معاملہ حق اور باطل کا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام یا حضرت ہارون، وہ اکا دکا ہوں، انہیں اپنا رب پر اعتماد تھا۔ اب جادوگر کہنے لگے حضرت موسیٰ سے کہ آپ تھوڑے ہیں، ہم تو بہت زیادہ ہیں، آپ پہلے جو آپ نے دکھانی ہے اپنی کوئی نشانی آپ دکھائیں۔ حضرت موسیٰ بڑے اعتماد سے کہنے لگے کہ نہیں، تم پہلے اپنی نشانی دکھاؤ، تم پہلے اپنا معجزہ دکھاؤ، تم پہلے اپنا جادو پیش کرو۔ یعنی حضرت موسیٰ اتنے اعتماد میں تھے کہ حضرت موسیٰ جو ہے اللہ پر انہیں اتنا اعتماد، اتنا توکل تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو، جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، ان کو للکار کر کہا کہ تم نے جو اپنا وار کرنا ہے تم اپنا وار پہلے کر لو۔ دیکھیے جب بھی لڑائی ہو، لڑائی کے اندر دو لوگ تلواریں لے کر یا آپس میں ہتھیار لے کر آ جائیں، تو جو بہادر، جو مرد میدان دوسرے سے کہ پہلے تم وار کرو، تو وہ پھر اپنی جگہ کتنا جو ہے وہ پوری اعتماد ہوگا، کتنا اسے توکل ہوگا، کتنا اسے اعتماد ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ذات پر تو ایک مومن اعتماد نہیں کرتا، وہ تو اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو امام المتقین تھے، امام المؤمنین تھے، کلیم اللہ تھے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پورے اعتماد کے ساتھ، پورے اللہ پر توکل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تم ڈال لو جو تم نے ڈالنا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں موجود ہے کہ وہاں تفصیل کے ساتھ یہ بات موجود ہے، یہاں اختصار ہے کہ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ، آپ اگر پہلے وار کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ وار کر لیں یا ہم پہلے وار کریں۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیشکش کی، ہم زیادہ ہیں، آپ اکیلے ہیں، تو پہلے آپ وار کر لیں، آپ کو اجازت ہے، اور آپ کہیں تو ہم پہلے وار کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم وار کرو۔ یہ ایک نفسیاتی، ایک اس کا دباؤ بھی فریق مخالف پر ہوا، اور اس سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العالمین پر توکل اور اعتماد ظاہر ہوتا ہے، اور یہی توکل اصل میں ایمان ہے۔ ایمان اس کا نام ہے۔ ایمان کوئی بہت زیادہ عبادتیں اور تعداد کے اندر عبادت زیادہ ہو، نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ نیکیاں کوانٹٹی میں زیادہ ہوں، یہ اصل ایمان اور اصل چیز کوالٹی ہوتی ہے کہ کسی بندے کا اللہ رب العالمین کی ذات پر، اللہ کے وعدوں پر کتنا یقین اور کتنا ایمان ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، انہیں اللہ کے وعدوں پر، دوسری طرف پوری بادشاہت ہے۔ بادشاہت بھی کون سی؟ یعنی فرعون ایسی تہذیب کا سربراہ تھا کہ جو یعنی ایک ایسی تہذیب ہے آج بھی جو ہے وہ یورپ کہتا ہے کہ جی وہ زبردست قسم کی تہذیب تھی، مصری تہذیب اور فرعون کی تہذیب، اس کا جادو سر چڑھ کے بولتا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون تھا؟ دنیاوی طور پر کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو۔ فلما القوا، بس جب انہوں نے ڈالا، اب پہلے جادوگروں نے بات کی ہے۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ما جئتم به السحر، جو تم لائے ہو وہ تو جادو ہے۔ ان اللہ سیبطل، بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب، سیبطل ان قریب اسے باطل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان قریب اس کی
جو اس کے اندر حقیقت تو ہے نہیں، یہ حق تو ہے نہیں کہ یہ اصل چیز تبدیل ہوتی ہو، یہ تو شبدہ بازی ہے، یہ تو دھوکہ ہے، اللہ اس کو باطل کر دے گا، اللہ اس کو ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں اصلاح کرتا فساد کرنے والے لوگوں کے عمل کی۔ اللہ کبھی بھی فسادی لوگوں کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا، کبھی اللہ فساد کرنے والے لوگوں کے عمل کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ وقتی طور پر فساد کرنے والے کسی کو وقتی طور پہ نظر آئے کہ جی ان کی چال بڑی کامیاب ہو رہی ہے، وہ تو بڑا غالب ہو رہے ہیں دنیاوی طور پر، نتیجے کے اعتبار سے آخر کار حق کو غلبہ ہوتا ہے۔ فساد کرنے والوں کا عمل اس میں کبھی اصلاح نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ نقصان میں ہوتا ہے، گھاٹے میں ہوتا ہے، چاہے اس کے ساتھ پوری دنیا ہو، چاہے اس کے ساتھ دنیاوی اقتدار ہو، مال و دولت ہو۔ جادو، شعبدہ بازی، یہ دھوکے ہیں، یہ کبھی حق کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتے، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور نہ ہی آج اور نہ ہی قیامت تک۔ یہ باطل چیزیں ہیں، باطل چیزیں حق کے مقابلے میں ٹک ہی نہیں سکتی۔ وقتی طور پر آزمائش کے لیے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو لوگ حق کو زیادہ اہمیت نہ دیں، لوگ حق کی زیادہ پرواہ نہ کریں، لوگوں کو باطل، شر، بری چیز بڑی پھولی ہوئی نظر آئے، بڑی پر رونق نظر آئے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اسے تعبیر کرتے ہیں کہ جو باطل ہوتا ہے نا وہ جھاگ کی طرح ہوتا ہے۔ باطل کس طرح ہوتا ہے؟ جھاگ کی طرح، پھوس کی طرح، کہنے کو بہت بڑا نظر آتا ہے، عام بندہ دنیاوی انداز سے اس کو دیکھتا ہے، اس کی نظریں چکا چند ہو جاتی ہیں، لیکن وہ پھوس ہوتا ہے، وہ جھاگ ہوتا ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال کیا ہے باطل کی اور حق کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حق اور باطل کی مثال ایسے ہے جیسے پانی ہو نا نیچے، پانی تو ہے اصل چیز جو فائدہ مند چیز ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی سیلابی پانی ہو، اس پانی کے اوپر بہت زیادہ خس و خاشاک ہو تو بعض دفعہ وہ دور سے خس و خاشاک اتنا زیادہ نظر آتا ہے، وہ نیچے سے پانی نظر ہی نہیں آتا، جھاگ آ جاتا ہے بعض دفعہ اوپر، تو بڑا پھولا ہوا نظر آتا ہے۔ سمندر کی جھاگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ نیچے سے کئی دفعہ پانی نظر نہیں آتا ساحلوں پر، تو یہ باطل کی مثال جھاگ کی ہوتی ہے۔ یا پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال دی ہے حق اور باطل کی کہ جب وہ سونا چاندی کسی دھات کو آگ پر تپاتے ہیں تو وہ جو ملاوٹ ہوتی ہے یا وہ جو ردی چیز ہوتی ہے نا، وہ پھول کر جھاگ کی طرح اوپر آ جاتی ہے۔ جو اصل خالص سونا یا چاندی یا لوہا وغیرہ، تانبا وغیرہ ہوتا ہے، وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، وہ خالص چیز ہوتی ہے۔ تو جو اوپر چیز نظر آتی ہے وہ کہنے کو وہ اصل چیز سے زیادہ نمایاں کر کے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حق اور باطل کی مثال پیش کی ہے سورہ رعد کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد آیت نمبر 17 کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، وادیاں اپنے اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلی، جو سیلاب تھا اس کے اوپر جھاگ آ گیا، بڑا پھولا ہوا۔ ایک تو یہ مثال، دوسری مثال اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آگ میں زیور سونا چاندی یا کوئی اور سامان یا آگ پہ تپاتے ہیں تو اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتا ہے۔ یہ حق اور باطل کی مثال ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ جو جھاگ نظر آتا ہے نا پانی کے اوپر یا سونا چاندی دھاتوں کے اوپر، جب اس کو آگ پر تپایا جاتا ہے، یہ جو جھاگ ہوتا ہے یہ خشک ہو کر اڑ جاتا ہے، یہ باقی نہیں رہتا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے، حق جو ہوتا ہے، وہ لوگوں کو، وہ زمین میں اس کو بقا ہوتی ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ مثال بیان کرتے ہیں۔ اتنی زبردست مثال ہے، کبھی انسان غور کرے کہ یہ جو مال، دولت، اقتدار، یہ بڑا چڑھتا سورج کی طرح نظر آتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ پتہ لگتا ہے اس کے اندر کچھ نہیں تھا، کچھ عرصے کے بعد پتہ لگتا ہے۔ اور جو لوگ حق کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں
ان کا نام باقی رہتا ہے، ان کی یاد باقی رہتی ہے۔ اب آپ دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، کتنا بڑا حق اور باطل کا مقابلہ ہے۔ اور فرعون کے پاس، فرعون باقاعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتا تھا، کہتا تھا میرا اور موسیٰ کا مقابلہ کیا ہے، میں تو مصر کا بادشاہ ہوں، یہ نہریں اور یہ ساری چیزیں میرے انڈر ہیں، یہ ساری چیزیں وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے میری قوم کیا تم دیکھتے نہیں، ام انا خیر من هذا الذي هو مهین، کیا میں جو مصر کا بادشاہ ہوں میں بہتر ہوں یا یہ جو ذلیل ہے، نعوذ باللہ، ولا يكاد يبين، یہ تو بات بھی صحیح نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی کسی وجہ سے۔ فرعون کہتا تھا فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اس کے تو ہاتھوں میں کنگن بھی کوئی نہیں ہے۔ اس دور میں بادشاہ اور بڑے لوگ کنگن پہنا کرتے تھے سونے چاندی کے، اس کا تو ہاتھوں میں کنگن بھی کوئی نہیں ہے، اس کے پاس مال و دولت بھی کوئی نہیں ہے۔ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا اگر یہ کہتا ہے میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اس کے ساتھ فرشتے ہوتے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے آج فرعون کو کون یاد کرتا ہے؟ آج سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ مسلمان تو کرتے ہی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں۔ پوری دنیا آج سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جانتی ہے، فرعون کو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ جھاگ تھا اور پھوس تھا، وہ ایک ظاہری چوکا چوند تھی۔ امام احمد بن حنبل، اور جو امام احمد بن حنبل کو جن حکمرانوں نے جو ہے وہ آزمائش میں مبتلا کیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ائمہ کرام پر آزمائشیں آئیں، آج لوگ ان حکمرانوں کا نام نہیں جانتے۔ آپ میں سے کسی کو اس حکمران کا نام نہیں آتا ہوگا جس نے امام احمد بن حنبل کو آزمائش میں مبتلا کیا، جس نے امام مالک کو، امام مالک ایک فتویٰ دیتے تھے تو حکومت کا کہنا یہ تھا کہ فتویٰ یہ نہیں، ہماری مرضی کا فتویٰ ہونا چاہیے۔ امام مالک پر تشدد ہوا، ان کے بازو شل ہو گئے، ان کو گدے پر بازاروں میں پھرایا گیا رسوا کرنے کے لیے، لیکن امام مالک فرماتے تھے کہ جی جو مجھے جانتا ہے وہ جان لے، میں مالک بن انس، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں مالک بن انس ہوں اور میں اپنے فتوے پر قائم ہوں۔ لیکن آپ دیکھیے لوگ تو امام مالک کو جانتے ہیں، جس حکمران نے انہیں اس آزمائش میں مبتلا کیا اس حکمران کو کون جانتا ہے آج، حالانکہ اس کے پاس حکومت تھی، مال تھا، اقتدار تھا، کارندے تھے، سب چیزیں اس کے پاس تھیں۔ یہ مثال ہے حق اور باطل کی۔ جو لوگ حق کے لیے کام کرتے ہیں، مشکل ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، آخر کار تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے کئی مرتبہ۔ اصل میں ہم لوگ بڑے جلد باز ہیں، اللہ کے ہاں تو حساب ہی بڑے لمبے ہیں، اللہ کے ہاں تو ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے، اللہ کے ہاں تو وہ منٹوں سیکنڈوں کے اندر چیز واضح ہو جاتی ہے، ہمارے ہاں تھوڑا سا وقت لگ جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے جو تم لائے ہو یہ تو جادو ہے، یہ تو شعبدہ بازی ہے، اللہ اس کو باطل کر دے گا، اور اللہ کبھی بھی فساد کرنے والوں کے عمل کی اصلاح نہیں کرتے، تم تو فسادی لوگ ہو۔ جادوگر اگرچہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، لیکن پہلے تو فسادی کا کردار ادا کر رہے تھے، اور فرعون کی غلط حمایت میں آئے تھے وہ۔ تو شعبدہ بازی کرنے والوں کو، غلطی کا ساتھ دینے والوں کو تو کبھی کامیابی نہیں ملتی، جو اصل کامیابی ہوتی ہے دائمی کامیابی۔ جادوگروں نے کیا کیا تھا یہاں تفصیل نہیں ہے، سورہ طٰہٰ میں اور سورہ شعراء میں اور سورہ اعراف میں تفصیل موجود ہے۔ جادوگروں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پہلے فرعون کے دربار میں جو معجزہ دکھایا تھا کہ انہوں نے اپنا عصا پھینکا تھا اور وہ عصا سانپ بن گیا تھا۔ فرعون نے اپنے جادوگروں سے کہا تھا کہ تم نے حضرت موسیٰ کے اس معجزے کا جو حق تھا، جو شعبدہ بازی نہیں تھی، تم نے اس کا توڑ کرنا ہے، تم نے اس جیسی شعبدہ بازی دکھانی ہے۔ اب جادوگروں نے کیا کیا یہ سورہ طٰہٰ میں تفصیل سے موجود ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم ڈالو جو تم نے ڈالنا ہے، پہلے تم وار کرو، تو سورہ طٰہٰ میں موجود آیت نمبر 66 میں فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں ان کے ہاتھ میں تھیں، انہوں نے وہ رسیاں بھی پھینکی زمین پر، لاٹھیاں بھی زمین پہ پھینکی۔ حضرت موسیٰ کو خیال آنے لگا ان کے جادو کی وجہ سے اور لوگوں کو کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ تسعیٰ، سعی کا مطلب دوڑنا،
یعنی جادوگروں نے لاٹھیاں بھی پھینکی اور رسیاں بھی پھینکی. وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ کی شکل اختیار کر گئیں. لوگوں کو نظر آیا، لوگوں کو چھوڑیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال ہو رہا تھا، یہ لگ رہا تھا کہ وہ حرکت کر رہی ہیں، سانپ بھی، وہ لاٹھیاں بھی اور وہ رسیاں بھی. اب آپ دیکھیے کہ جو چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پہلے فرعون کے دربار میں پیش کی، اس سے ملتی جلتی چیز جادوگروں نے بھی پیش کر دی. اب ایک دفعہ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے. جو ہم سورہ یونس پڑھ رہے ہیں وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسے رائے گاں کر دے گا، اللہ اسے باطل کر دے گا. یہاں پوری تفصیل نہیں ہے، سورہ طٰہٰ میں تفصیل ہے. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا کہ جو چیز میں نے معجزے کے طور پر فرعون کے دربار میں پیش کی، وہی چیز یہ شعبہ بازی کے طور پر، یہ جادو کے طور پر یہ چیز پیش کر رہے ہیں. لیکن پھر کیا ہوا؟ قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا اے موسیٰ ڈرے نہیں، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، آپ ہی غالب ہوں گے. حق غالب آتا ہے، آپ ہی غالب ہوں گے، کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، اس کا اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جو آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اسے زمین میں ڈالیں. تلقف ما صنعوا، یہ نگل لے گا جو انہوں نے کیا ہے. انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے جو کیا ہے وہ تو جادوگر کی چال ہے. ولا يفلح الساحر حيث اتى، جادوگر تو جہاں سے بھی آ جائے، الٹا ہو کے آ جائے، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہاں بھی وہی بات اللہ نے فرمائی، جادو تو شعبدہ بازی ہے، شعبدہ بازی کبھی حق کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتی. اس بات کو اپنا یقین اور ایمان بنا لیں. جادو، شعبدہ بازیاں، آسیب، یہ حق کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں، یقین کے مقابلے میں یہ چیزیں کبھی نہیں ٹھہر سکتی. حضرت موسیٰ ایک دفعہ پریشان ہوئے، پھر اللہ نے فرمایا اے موسیٰ آپ اپنا عصا ڈالیں تو یہ عصا آپ کا نگل لے گا، کھا لے گا ان کے سانپوں کو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا، حضرت موسیٰ کا عصا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، اور وہ جادوگروں کو جو سانپ، جو لاٹھیاں اور رسیاں، جو سانپ نظر آ رہے تھے، حضرت موسیٰ کے عصا نے ان کو کھانا شروع کر دیا. جب یہ منظر جادوگروں نے دیکھا، جادوگر تو جادو اور شعبدہ بازی اس فن میں طاق تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ جادو کیا ہوتا ہے، شعبدہ بازی کیا ہوتی ہے، ہاتھ کی صفائی کیا ہوتی ہے، ان کو پتہ تھا جادو کی حقیقت کیا ہے، عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. جادوگروں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کا یہ جو عصا ہے وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، اور اس نے ہماری لاٹھیوں اور رسیوں کو جو سانپ لوگوں کو نظر آ رہی تھی انہیں کھانا شروع کر دیا ہے. جادوگر ایک لمحے میں سجدے میں گر پڑے. یہاں تفصیل نہیں ہے سورہ یونس میں، یہاں تفصیل ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے. وہ کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان. ایک لمحے میں جادوگر سارے مسلمان ہو گئے. بلکہ فرعون نے تو کہا کہ تم نے چال چلی ہے، میں تمہیں سزا دوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا، سولی دے دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دوں گا. جادوگر کسی دباؤ میں نہیں آئے، کسی رعب میں نہیں آئے، اور وہ اتنے بڑے وہ مومن بنے، اور اتنے بڑے وہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صبح وہ جادوگر تھے، فاسق و فاجر تھے، اور شام کو وہ مومن تھے اور شہید تھے. جادوگر نے انہیں سولی دے دی، لیکن وہ اس سولی اور اس موت کے باوجود جادوگر جو ہیں وہ اپنے ایمان سے اور اپنے جو انہوں نے دیکھا تھا وہ اسے ہٹے نہیں. سوال یہ ہے کہ یہ یعنی حضرت موسیٰ نے جو سانپ پھینکا، عصا پھینکا اللہ کے حکم سے، اور اس عصا نے وہ لاٹھیوں کو نگلنا شروع کر دیا، وہ جو سانپ، وہ جو جادوگروں نے جادوگری کی تھی، تو جادوگر وہ ایمان کیوں لے آئے فوری؟ یعنی حضرت موسیٰ جو عصا پھینکتے تھے، فرعون کے دربار میں بھی پہلے حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا، وہ سانپ بنا، اور ابھی بھی حضرت موسیٰ نے جو عصا پھینکا اللہ کے حکم سے وہ اژدہا بنا. تو حضرت موسیٰ کے عمل میں جو اللہ کی طرف سے تھا، معجزہ تھا، جو حقیقت تھی، اور جادوگروں کی شعبدہ بازی میں اور اس میں کیا ایسا واضح جوہری فرق تھا
کہ جادوگر فوراً ایمان لے آئے سارے کے سارے. جی کوئی بھی کسی فیلڈ کا بندہ ہونا اسے اس کی ٹاپ لیول کی چیز کا پتہ ہوتا ہے. ہاں کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کا ٹاپ یہ ہے، لیکن جو یہ بندہ کر رہا ہے نا یہ جادو نہیں ہو سکتا. ہاں وہ کیا چیز تھی؟ یہ کوئی جادو سے بالاتر ہی چیز ہے، ہاں اللہ کے حکم سے ہی ہو سکتا ہے. وہ کیا ایسی چیز تھی کہ جادوگر جو ہے نا وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ ہم جو کام کر رہے ہیں نا، اور جادو کی معراج، شعبدہ بازی کی معراج کیا کہاں تک ہے، اور یہ چیز یہ تو اس سے بھی آگے سے شروع ہو رہی ہے. وہ کیا ایسی چیز تھی کہ جادوگروں کو سمجھ آ گئی؟ وہ کیا چیز تھی ایسی؟ میں یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی آپ جواب دیں. جو جادو ہے وہ اصل میں ہوتا ہے، وہ اصل میں وہ رسیاں وغیرہ ہی ہوتی ہیں، لیکن دیکھنے والے کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ سانپ ہے یا ہل جل رہے. جو موسیٰ علیہ السلام نے ایسا پھینکا تھا وہ اصل ہے، جادوگروں کو پتہ چلا. جادوگروں کو کیسے پتہ لگا کہ یہ وہ ہماری آنکھوں پر جادو نہیں ہوا، یا ہماری آنکھوں کو وہ سانپ صرف آنکھوں کو ہی سانپ نظر نہیں آ رہا، حقیقت میں بھی وہ سانپ ہے؟ یہ جادوگروں کو کیسے پتہ لگا؟ دیکھیے یعنی جادوگروں نے جادوگروں نے ان کے لیے رسیاں، لیکن صرف لوگوں کو وہ رسیاں. میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں جادوگروں نے کیا کیا کہ جادوگروں نے اپنے لاٹھیاں اور اپنی رسیاں پھینکی. جو جادوگروں نے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی، لوگوں کو اور حضرت موسیٰ کو بھی وہ سانپ نظر آ رہے تھے، حرکت کرتے نظر آ رہے تھے. اب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، لوگوں کو وہ بھی سانپ یا اژدہا نظر آ رہا تھا. یعنی وہ کیسے جادوگروں کو پتہ لگا کہ ہماری چیز ایک جھوٹ ہے، ایک شعبدہ ہے، اور حضرت موسیٰ کی چیز یہ جھوٹ اور شعبدہ نہیں ہے؟ کیسے پتہ لگا جادوگروں کو؟ وہ کوئی مخفی علم سے پتہ لگا، یا کوئی اس کی کوئی میں اس میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں، جادوگروں کو کیسے پتہ لگا؟ جی انہیں اپنے علم کے بارے میں معلوم تھا، جادوگری کا جو علم تھا کہ وہ ظاہر تھے. یہ معلوم کیا تھا ایسا ایک بات کہ یہ اس علم سے ایک چیز ہے کہ جو کہ ہو ہی نہیں سکتی. یعنی وہ ایسی چیز ہے جو جادوگر ہی جان سکتے تھے، عام بندہ نہیں جان سکتا تھا. نہیں، میں سمجھتا ہوں ایسی چیزیں تھیں حضرت موسیٰ کے معجزے میں اور جادوگروں کی جادوگری میں کہ عام لوگوں کو بھی وہ چیز سمجھ آ سکتی تھی. جادوگروں کو تو بالاولیٰ وہ چیز سمجھ آ گئی اور جادوگر فوراً ایمان لے آئے. وہ چیز کیا تھی واللہ عالم. دیکھیے وہ چیز یہ تھی کہ میں نے جیسے ذکر کیا، قرآن کریم کا مطالعہ کریں کہ جادوگروں نے جو لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تھی نا، وہ لاٹھیاں اور رسیاں اصل میں لاٹھیاں اور رسیاں ہی تھیں، وہ سانپ نہیں بنے تھے. قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ جادوگروں نے سحروا اعین الناس، دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں جادوگروں نے اصل میں اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پہ پھینکی تھیں، وہ لاٹھیاں اور رسیاں ہی تھیں. جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر کچھ پڑھ کے پھونکا. جادوگروں نے جو لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تھیں تو وہ حقیقت میں لاٹھیاں اور رسیاں ہی تھیں، وہ حرکت نہیں کر رہی تھیں. انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تھا، لوگوں کو لگ رہا تھا کہ وہ حرکت کر رہی ہیں. قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. اللہ فرماتے ہیں جادوگروں نے اصل میں لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تھا، یعنی ان کو دھوکے میں مبتلا کیا تھا اور لوگوں کو رعب میں مبتلا کر دیا تھا، اور بہت بڑا جادو انہوں نے پیش کیا تھا. اللہ بھی کہتے ہیں بہت بڑی شعبدہ بازی تھی، بہت بڑا جادو تھا. لیکن جو حضرت موسیٰ اور یہاں بھی یہ جو سورہ طٰہٰ کی آیت میں نے کھولی ہے آپ کے سامنے، یہاں بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو سے یہ خیال ہو رہا تھا، حقیقت نہیں تھی. یہ حضرت موسیٰ پر بھی اس کا اثر ہوا تھا. حضرت موسیٰ کو بھی آنکھوں سے وہ لاٹھیاں اور رسیاں حرکت کرتی نظر آ رہی تھیں جادوگروں کی. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. یہی معاملہ دوسرے لوگوں کا تھا، عام لوگوں کو بھی ان کے جادو کے اثر سے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ لاٹھیاں اور رسیاں حرکت کر رہی ہیں، لیکن وہ اصل میں حرکت نہیں کر رہی تھی. لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو عصا پھینکتے تھے وہ حقیقی جو ہے نا وہ لاٹھیاں اور رسیاں وہ حقیقی سانپ بن جاتا تھا. اب لوگوں کو کیسے پتہ لگا، جادوگروں کو کیسے پتہ لگا؟ اصل میں جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا فرعون کے دربار میں تو وہ سانپ بنا تھا، اب وہ بڑا اژدہا بن گیا تھا. اللہ نے فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں، تم اپنا عصا پھینکو. انہوں نے عصا پھینکا. عصا پھینکنے سے صرف حضرت موسیٰ کا عصا اژدہا نہیں بنا،
بلکہ کیا کیا اس نے وہ جو جادوگروں کی لاٹھیاں اور رسیاں تھیں اسے بھی حضرت موسیٰ کے عصا پھینکنے نے حقیقی سانپوں میں بدل دیا. حضرت موسیٰ کے لاٹھی پھینکنے سے، عصا پھینکنے سے حضرت موسیٰ کا عصا صرف بڑا اژدہا نہیں بنا، بلکہ وہ ساری وہ جو جادوگروں کی لاٹھیاں اور رسیاں تھیں وہ بھی حقیقی سانپ بن گئے. اور اس اژدہے نے کیا کیا؟ اس اژدہے نے ان چھوٹے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا. دیکھیے اژدہا جو ہے یہ لاٹھیوں کو اور رسیوں کو نہیں نگلتا، جو حقیقی لاٹھیاں اور رسیاں ہوں. یعنی سانپوں، بڑا سانپ چھوٹے سانپوں کو کھا جاتا ہے، لیکن بڑا سانپ پتھروں کو اور لاٹھیوں کو اور بے جان چیزوں کو تو نہیں کھاتا. وہ لاٹھیاں اور رسیاں لوگوں کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا، جادوگروں کو تو پتا تھا کہ یہ لاٹھیاں اور رسیاں ہی ہیں، یہ سانپ نہیں بنے. کیونکہ جادو کسی چیز کی ماہیت چینج نہیں کر سکتا. اگر آپ کو یہ نظر آئے کہ جادوگر جو ہے وہ آپ کو دکھائے کہ جی میں آپ کو جانور بن کے دکھاتا ہوں، میں آپ کو کتا بن کے دکھاتا ہوں، میں آپ کو بلی بن کے دکھاتا ہوں، یہ سب چیزیں آنکھوں پر شعبدہ بازی ہوتی ہے، حقیقت چینج نہیں ہوتی. یہ آنکھوں پر جادو ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینکا تھا اس نے دو بڑے کام کیے تھے. ایک تو وہ عام سانپ نہیں بنا تھا جس طرح فرعون کے دربار میں پہلے سانپ بنا تھا. وہ جس طرح کے جادوگروں نے جو عصا اور لاٹھیاں پھینکی تھیں وہ جس طرح کے سانپ وہ بنا تھا، حضرت موسیٰ کی لاٹھی اس طرح کا سانپ نہیں بنی تھی، بڑا اژدہا بن گئی تھی. اور نمبر دو اس نے کیا کیا کہ اس نے ان لاٹھیوں اور رسیوں کو، جو حقیقت میں لاٹھیاں اور رسیاں تھیں لیکن حضرت موسیٰ کے عصا پھینکنے سے اللہ کے حکم سے وہ بھی حقیقی سانپ بن گئے. اب وہ حقیقی سانپ تھے اور اژدہے نے ان کو کھانا شروع کر دیا. جب جادوگروں کو یہ چیز نظر آئی کہ یہ تو سارا معاملہ ہی، یہ شعبدہ بازی تو کہیں ہے ہی نہیں، یہ تو سب کچھ ہی ماہیت ہی بدل گئی ہے، یہ تو جیسے بڑا سانپ ہے اور چھوٹے سانپ ہیں اور بڑا سانپ اژدہا چھوٹے سانپوں کو کھا جاتا ہے، انہیں ایک لمحے میں سمجھ آ گئی کہ یہ تو شعبدہ بازی ہے ہی نہیں، یہ تو ہماری شعبدہ بازی کو بھی اس نے جو ہے وہ حقیقت میں بدل دی ہے. اور یہ ان کے لاٹھی وہ شعبدہ بازی نہیں ہے، وہ حقیقت میں بڑا اژدہا بنا ہے. تو جادوگر ایک لمحے میں ان کو یہ بات سمجھ آ گئی، کیونکہ اپنے فن کے ماہر تھے، وہ اس بات کو بہت جلدی سمجھ گئے اور اتنا انہیں یقین ہوا حضرت موسیٰ پر کہ وہ اسی لمحے حضرت موسیٰ سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ پر ایمان لائے، حضرت ہارون پر، ان کے رب پر. اور فرعون نے دھمکیاں دیں، وہ دھمکیوں سے وہ بالکل نہیں ڈگمگائے اور انہوں نے شہید ہونا، مر جانا اور تشدد قبول کیا، لیکن وہ پھر اپنے اس ایمان سے وہ پھر پیچھے نہیں ہٹے. اور کل بات ہو رہی تھی کہ فوراً ایمان لانا حق پر یہ بہت بڑی نیکی ہوتی ہے. تو جادوگروں نے آئے تو وہ غلط ارادے سے تھے، لیکن دیکھیں اللہ کے کام ہے، اللہ نے ان کو ایسی ایمان کی دولت بخشی کہ وہ فوراً ایمان لائے اور وہ پہلو پہل ایمان لائے. جب ان کے پاس حق آ گیا انہوں نے حق کو قبول کرنے میں بالکل انتظار نہیں کیا، فوراً سے پہلے انہوں نے حق کو قبول کیا. اور صرف حق کو قبول نہیں کیا، اللہ سے دعا بھی کی. یہاں تو ذکر نہیں ہے، وہ سورہ شعراء وغیرہ میں موجود ہے. فرعون نے کہا میں تمہیں سولی دے دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا. تو وہ کہنے لگے قالوا لا ضیر انا الی ربنا لمنقلبون، کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نے تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم عام موت مر جائیں یا تمہارے تشدد سے ہم مر جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تم نے ہمیں مارنا ہے مار بھی دو. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان كنا اول المؤمنین، ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پہل جو ایمان لائے ہیں، فوری جو ہم ایمان لائے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ ہماری پچھلی زندگی کی ساری خطائیں، ساری کمیاں کوتاہیاں اللہ ہمیں معاف کر دے. دوسری آیت میں ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہم پر صبر ڈال، ہمیں صبر کی توفیق دے، اور اے اللہ ہمیں اسلام پر فوت کرنا. اور پھر وہ فرعون نے انہیں سولی دے دی. واللہ تعالی اعلم. تو یہاں اللہ تعالیٰ اس بات کو اس انداز سے بیان فرماتے ہیں، یہاں اختصار ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سوال کوئی کر رہا ہے کہ کیا قرآن کی کسی آیت سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ باقی لاٹھیاں اور رسیاں بھی حقیقی سانپ بن گئے تھے؟ قرآن کی آیتوں میں ایسی صراحت نہیں ہے، لیکن یہ جو قرآن میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ تم اپنا عصا ڈالو
جب حضرت موسیٰ کا عصا سانپ بنا تو قرآن جب یہ کہتا ہے کہ وہ عصا نگلنے لگا، تو اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ کے عصا نے اژدہے کی شکل اختیار کی اور اس اژدہے نے ان لاٹھیوں اور رسیوں کو نگلنا شروع کر دیا، تو اس میں یہ اشارہ موجود ہے واللہ عالم کہ وہ جادوگروں کی لاٹھیاں اور رسیاں بھی سانپ بن گئے تھے، واللہ عالم۔ جی بیٹا، سولی کا مطلب بیٹا پھانسی دینا۔ تو اب سوال کسی کا یہ ہے کہ اگر جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو جادوگر کامیاب تو نہیں ہوئے، وہ تو کچھ دیر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا انہوں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ دیکھیں یہ اس واقعے سے یہ بھی پتہ لگتا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نبیوں پر رسولوں پر جادو نہیں ہو سکتا، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ نے دنیا کے اندر آزمائشیں رکھی ہیں، دنیا کے اندر انسان بیمار بھی ہوتا ہے جسمانی طور پر، بخار ہوتا ہے اسے، وہ جسمانی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ کچھ بیماریاں جسمانی ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو جسمانی نہیں ہوتی، روحانی قسم کی ہوتی ہیں۔ روحانی چیزیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو کفر و شرک اور بدعات اور خرافات، یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ ایک روحانی قسم کی بیماریوں سے مراد ایسی بیماری جو جسمانی طور پہ ہمیں نظر نہیں آتی، جیسے جادو ہے، اور کسی کو نظر لگ جائے، کسی کو حسد وغیرہ کی وجہ سے، کسی کو حسد کی وجہ سے حاسد کی نظر سے بھی نقصان پہنچتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو جسمانی نہیں ہیں، جو ظاہری نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ جو جادو ہے یہ بھی بیماری ہے، جسمانی بیماری نہیں ہے۔ تو جس طرح انبیاء و رسول دنیا کی آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں، دنیا کی ظاہری جسمانی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، کتنا لمبا عرصہ بیمار رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوتے تھے تو ڈبل آپ کو بخار ہوتا تھا، تو اسی طرح انبیاء و رسول یہ جادو اور ان چیزوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی قرآن بڑی صراحت سے کہتا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی آیات رکھی کہ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، جادوگروں کی لاٹھیاں اور رسیاں، حضرت موسیٰ کو یہ خیال آ رہا تھا ان کے جادو کی وجہ سے کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ قرآن کی یہ آیت سورہ طٰہٰ آیت نمبر 66 بہت واضح ہے کہ حضرت موسیٰ پر بھی ان کے جادو کا اثر ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ کو بھی وہ ان کی لاٹھیاں اور رسیاں سانپ نظر آ رہے تھے، اسی لیے حضرت موسیٰ پریشان بھی ہوئے تھے ایک مرتبہ۔ تو یہ قرآن سے ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ پر جادو ہوا۔ اب صحیح احادیث سے، صحیح بخاری صحیح مسلم کے احادیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، یہود نے جادو کیا، کچھ دن کے لیے آپ پر جادو کا اثر رہا۔ وہ جادو کا اثر اس حد تک تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، بعض دفعہ آپ کو یہ خیال گزرتا تھا میں نے یہ کام کر لیا ہے، ابھی آپ نے وہ کام کیا نہیں ہوتا تھا، اس حد تک آپ پر جادو کا اثر تھا۔ پھر وہ معوذتین اتریں اور سورہ فلق اور سورہ ناس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی میں دکھایا کہ وہ ایک پتلا بنایا تھا انہوں نے، اور اس میں انہوں نے گرہیں باندھی تھیں، اور ہر گرہ پر انہوں نے کچھ پڑھ کے پھونکا تھا کچھ عورتوں نے، تو ومن شر النفاثات فی العقد، انہی سے پناہ مانگی گئی۔ تو یہ قرآن و حدیث سے بڑی صراحت سے ثابت ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر جادو بھی ہو جاتا ہے، جس طرح جسمانی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، یہ دیگر آزمائشیں آ جاتی ہیں انبیاء کو، اسی طرح جادو اور یہ چیزیں بھی انبیاء اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے، اللہ کئی چیزوں سے بچا بھی لیتا ہے، جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام جنگوں میں زخمی بھی ہو جاتے ہیں، شہید بھی ہوئے۔ بدبخت یہودیوں نے کتنے انبیاء و رسول کو شہید بھی کیا، قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو ان آزمائشوں کا شکار انبیاء بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جادو، قرآن تو کہتا ہے جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا، تو جادوگر حضرت موسیٰ پر جادو کرنے میں کیسے کامیاب ہوئے، یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے میں کیسے کامیاب ہوئے؟ کامیابی سے مراد دائمی کامیابی ہے۔ تو ورنہ تھوڑا بہت نقصان، تھوڑی بہت آزمائش تو ہر باطل شخص نیک شخص کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے۔ برے لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں وقتی طور پر، لیکن جو ایک دائمی جو ایک کامیابی ہے اور ایک دائمی جو فتح ہے وہ کبھی بھی باطل کو حاصل نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے ذکر کیا کچھ دیر پہلے حق اور باطل کی کشمکش میں، کہ کبھی ہمیں باطل حق کے مقابلے میں بڑا چڑھا ہوا نظر آتا ہے، بڑا پر رونق نظر آتا ہے، لیکن وہ پھوس کی طرح، جھاگ کی طرح ہوتا ہے، اور آخر کار حق ہی غالب آتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ دیکھیے ہم نے پڑھا کہ باطل کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا،
اور جادو اور شعبدہ بازی کبھی فلاح نہیں پا سکتی. ولا یفلح الساحر حیث اتی، قرآن کریم میں موجود ہے. جادوگر جہاں سے بھی آ جائے کبھی فلاح نہیں پا سکتا. اصل میں ایک ہوتا ہے وقتی طور پہ، جیسے میں نے ذکر کیا، وقتی طور پر ہمیں جادو شعبدہ بازی یہ چیزیں چڑھتی نظر آئیں. وقتی چیز الگ ہوتی ہے اور اصل فلاح اور اصل کامیابی الگ چیز ہے. اور ہم کامیابی کے بارے میں پچھلے 2-3 دن پہلے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. کامیابی ایسے میں کہتے کس کو ہیں؟ کامیابی تو وہ دائمی ایک کامیابی اور وہ دائمی اصلاح ہے. انسان کی دنیا بھی انسان کی سنور جائے اور اصل انسان کی آخرت اور یہ چیزیں سنورے. اور انسان جو ہے، یہ نہیں ہوتا ہے صرف آخرت ہی سنورتی ہے اور آخرت میں ہی فلاح اور کامیابی نصیب ہوتی ہے، دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہوتی ہے اللہ کے بندوں کو. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، حق آ گیا باطل چلا گیا، باطل کا کام ہی جانا ہے. باطل حق کے مقابلے میں تا دیر نہیں ٹھہر سکتا. آزمائش کے لیے کچھ دیر باطل حق کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن وہ باطل ہمیشہ جتنا اس کے پیچھے طاقت ہو، اقتدار ہو، مال ہو، وہ پھوس کی طرح ہوتا ہے، جیسے میں نے پیچھے وضاحت کی. تو کبھی بھی مفسد لوگوں کا عمل اللہ اس کی اصلاح نہیں کرتے. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ حق کر دیتے ہیں حق کو اپنے کلمات کے ذریعے. اللہ حق کر دیتے ہیں حق کو اپنے کلمات کے ذریعے. حق کو اللہ حق کر دیتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ حق کو لوگوں کے سامنے بھی حق بنا کر دکھا دیتے ہیں. اصل میں حق تو ہمیشہ حق ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ لوگوں کی آنکھوں پر پٹی بندھ جاتی ہے. لوگوں کو حق نظر نہیں آتا، لوگوں کو حق باطل نظر آ رہا ہوتا ہے، لوگوں کو باطل حق نظر آ رہا ہوتا ہے. جس طرح بعض لوگ چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں، لیکن اللہ کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے موقع آتے رہتے ہیں کہ اللہ پھر حق کو لوگوں کے سامنے حق ثابت کر کے دکھاتا ہے. اب دیکھیے جنگ بدر ہے، جنگ بدر میں اللہ نے بتایا کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا. اللہ نے حق کو حق کر دکھایا. اس سے پہلے کفار کو یقین نہیں آتا تھا کہ جی اسلام بہت تھوڑے لوگ ہیں، اسلام لانے والے تھوڑے وسائل ہیں، یہ کبھی غالب کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ نے غالب کر کے دکھایا. اور اللہ ایسے موقع لاتا رہتا ہے دنیا میں. اللہ حق کو لوگوں کے سامنے باقاعدہ ثابت کر دیتے ہیں، دیکھو حق ہے. تو یہ اللہ حق کو حق کر دیتے ہیں. ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے حق کو حق بنا کر دکھا. کئی لوگوں کو باطل حق نظر آ رہا ہوتا ہے، کئی لوگوں کو حق باطل نظر آ رہا ہوتا ہے. تو دعا کرنی چاہیے اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ مجھے حق کو حق دکھا. وارزقنا اتباع، اے اللہ مجھے اس کی پیروی کی توفیق دے. وارنا الباطل باطلا، اے اللہ ہمیں باطل دکھا. وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے. ولا تجعلہ ملتبسا علینا فنضل، اے اللہ حق کو ہمارے اوپر مشتبہ نہ کر دینا کہ ہم گمراہ ہو جائیں. وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے. یہ دعا میں جو ہے نا وہ آپ کو یہاں لکھ بھی دیتا ہوں. یہ بڑی زبردست دعا ہے، یہ دعا کیا کریں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ولا تجعلہ ملتبسا علینا فنضل وجعلنا للمتقین اماما. تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ حق تو ہمیشہ حق ہوتا ہے، اللہ حق کو حق بنا کر دکھا بھی دیتے ہیں، ثابت کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے. کب؟ کیسے؟ بکلمات ہی، اپنے کلمات کے ساتھ. کیا مطلب اپنے کلمات کے ساتھ؟ اپنے کلمات سے مراد یا تو یہ جو اللہ کی وحی قرآن کی آیات، حضرت موسیٰ کے دور میں تورات تھی اور اللہ کی، یا تو وحی اور وحی کی آیات، اللہ کی کتاب کی آیات، ان کو کلمات کہا. یا کلمات سے مراد اللہ کے وہ معجزے ہیں جو اللہ اپنے انبیاء و رسول کو دیتے ہیں. اللہ وہ اپنے انبیاء و رسول کو جو معجزے دیتے ہیں، ان معجزوں کے ذریعے اللہ حق کو حق کر دکھاتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ اور یہ جو مقابلہ ہوا، اللہ نے حضرت موسیٰ کی حقانیت صرف جادوگروں پر نہیں، پوری فرعون اور اس کی جو آل تھے اور اس کے درباری تھے، سب پر اللہ نے حضرت موسیٰ کی حقانیت دکھائی. وہ جن جادوگروں کو مقابلے میں لائے تھے وہ جادوگر مومن ہو گئے. اب فرعون ایمان نہیں لایا تو وہ تو اپنی بغاوت کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان نہیں لایا، ورنہ تو حضرت موسیٰ کی حقانیت تو واضح ہو گئی تھی.
جب جادوگر جو مقابلے میں آئے تھے وہی مسلمان ہو گئے تو پھر پیچھے کیا رہا؟ بعض علماء کہتے ہیں بکلماتہ ہی سے مراد اللہ کا کلمہ کن ہے، واللہ عالم۔ اللہ حق کو حق کر دکھاتے ہیں اپنے کلمات کے ساتھ، ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرم ناپسند کریں۔ کئی دفعہ کافر فاسق نہیں پسند کرتے کہ حق حق بن کے واضح ہو، پوری دنیا ناپسند کرے، جب اللہ نے حق کو حق بنا کر دکھانا ہوتا ہے تو اللہ تو دکھاتے ہیں، پھر وہ کافر چاہیں یا نہ چاہیں، اللہ کو کیا پرواہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔